اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں میرے کچھ کلپس خلافت راشدہ کے حوالے سے چڑھے ہیں، جس میں حضرت مولا علی کی خلافت کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں، تو اس پر کچھ دوستوں کو کچھ اشکالات ہو گئے، تو اپنا کچھ جو میرے ساتھ جن کے پاس کانٹیکٹ نمبر تھا انہوں نے رابطہ کر لیا، تو میں نے دور کر دیے۔ تو افادہ عام کے لیے میں اس کو اپنا جو اشکالات ہوئے تھے، تو افادہ عام کے لیے میں اس کو وضاحت اور صراحت کر دوں۔ اس میں پھر سارے لوگ تھے، جب کمنٹ ہوتا ہے تو ہر کمیونٹی آ جاتی ہے، تمام مکاتب فکر آ جاتے ہیں، پھر ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر ایک اسی ایک چیز کو اپنے پسند اور ناپسند کے آئینے میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات یہ کی تھی کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، وہ یعنی اگر آپ کہیں کہ آئیڈیل دور حکومت، یہ وہ دور حکومت جس میں قرآن مجید کی تعلیمات اور قرآنی تصورات اور اسلام کی روح پورے قد سے کھڑی تھی اور نافذ تھی، تو وہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، کہ جس دور میں لٹرلی کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا تھا، جس میں لٹرلی یہ نظام موجود تھا کہ دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے اگر بکری کا بچہ یا کتا مر جائے تو اس کا بھی حکمران جواب دہ ہوتا تھا۔ یعنی یہ ایکچولی یہ نظام موجود تھا، کہنے سننے کی حد تک نہیں موجود تھا۔ اور یہ ایک پہلو، دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس میں بہت یعنی جو ماڈرن اور جو ڈیولپمنٹ، ماڈرنائزیشن اور جو ڈیولپمنٹ اور جو حکومت کے اپنا اس کی پوری ساخت پرداخت بنانے میں جو کنٹریبیوشن عہد فاروقی کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، وہ بعد میں تو کنٹینیو ہوئی نا، چونکہ حضرت عمر ایک چیز ڈیولپ کر چکے تھے، آگے وہ کنٹینیو ہوئی۔ وہ کسی کی اتنی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس ڈیولپمنٹ کے اندر۔ اس پر کچھ اعتراض تھا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت سیدنا علی کے دور میں خارجی اور داخلی دونوں طرح کے محاذ تھے۔ حضرت عمر کے دور، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں داخلی ایک دو محاذ آئے، لیکن وہ فوراً کچلے گئے۔ حضرت عمر کے دور میں داخلی محاذ نہیں تھا، سارے خارجی محاذ تھے، اور آپ نے خوب لڑے اور روم اور ایران تک جا کے فتح کر دیا۔ لیکن جو اصل کنٹریبیوشن تھی آپ کی خارجی فتوحات کو کے علاوہ، وہ تو تھی ہی صحیح، وہ یہ تھی کہ پورے نظم اور ڈسپلن جو حکومت کا تھا اور جو آئیڈیل نظام حکومت ہے، وہ حضرت عمر فاروق نے متعارف کروایا۔ اب میں آپ کو جلدی میں، تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے، صرف وہ چیزیں بتاؤں گا جو اسلامی تاریخ میں، اسلامی حکومتوں میں، اسلامی نظم ریاست میں حضرت عمر فاروق نے پہلی دفعہ جس کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے وہ نہیں تھی، اس کے بعد پھر وہ کنٹینیو ہوئی۔ اس میں پہلا یہ کام تھا، پہلی دفعہ مردم شماری کروائی گئی حضرت عمر کے دور میں۔ اب ہر ایک کے فوائد کیا ہیں، اس کی آگے حکومت سازی میں رول کیا ہے، اس کی معاشرے کی ایک منظم معاشرے کی تشکیل میں رول کیا ہے، وہ آپ خود سمجھتے جائیں گے۔ دوسرا، قیدیوں کے لیے باقاعدہ جیل خانوں کا قیام حضرت عمر کے دور میں آیا۔ ملک کی سرحدوں کا تعین، حد بندیاں، یہ حضرت عمر کے دور میں آئی۔ جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، لنگر خانوں کا تعمیر کا کام حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ یتیم خانوں کا، جو بالکل ڈپرائیو اور جو بالکل جس کا کوئی کفیل نہیں تھا، ان کے لیے یتیم خانوں کا اہتمام، آرفن کیئر سینٹرز کا حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا۔ انتظامی نقطہ نظر سے ملکوں کی صوبوں میں تقسیم اور سب سٹیٹس میں تقسیم یہ حضرت عمر کے دور میں ہوئی۔ پھر ان کے گورنر اور حکام کی تعیناتی ہر الگ علاقے کی، اور پھر اس کی رسپانسبلٹی اور اس کی جواب دہی، یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ حکام کے تقرر کے لیے سلیکشن بورڈ کا قیام حضرت عمر کے دور میں ہو، تاکہ میرٹ پر سلیکشن ہو، ایسے نہیں کہ کسی کو بھی بنا دیا جائے۔ پھر جابز، یعنی جو وہاں پر جو جس منصب پر بیٹھا ہے اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جاب ڈسکرپشن جس کو ہم جدید اصطلاح میں کہتے ہیں، اس کا اجراس پہلی دفعہ حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ سن ہجری کا آغاز باقاعدہ تعین ہجرت کے بعد سے یہ حضرت عمر کے دور سے ہوا۔ صوبوں کے ریکارڈ کا رجسٹر میں اندراج حضرت عمر کے دور سے ہوا۔ اس کے بعد جمہوری طرز حکومت کا قیام، جس میں شرعیت کی پوری روح موجود تھی، وہ حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا۔ حضرت عمر نے ایک پوری شورا بنائی تھی جس نے حضرت عثمان کو منتخب کیا۔ مختلف ممالک کے لیے مختلف نظام خراج، اس کا اجرا مختلف لوگوں کے لیے، مختلف بستیوں کے لیے جو اسلام کے ماتحت آ رہی تھی ان کے لیے۔ محکمہ پولیس کا آغاز حضرت عمر نے کیا۔ سرکاری اداروں اور عمارات کی تعمیر کا آغاز، باقاعدہ سیکریٹریٹ ہر علاقے میں حضرت عمر کے دور میں ہوئے۔ فوجی نظام کے اجرا، افواج کی تعیناتی اور پھر ان کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ان کی اسپیسیفک ڈیوٹی، اس کا اجرا حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ مسافر خانوں کا،
کی تعمیر کہ جو مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ آئیں، اور جہاں پہ سفر اس دور میں طویل ہوتے تھے، ظاہر ہے اس طرح کی سواریاں نہیں تھیں، تو درمیان میں اسٹے کے لیے مسافر خانوں کا اہتمام حضرت عمر کے دور میں ہوا، اور یہ پھر خلافت عثمانیہ تک یہ چلتے رہے مسافر خانے۔ قومی مسائل پر مشاورت کے لیے مجلس شورا کا قیام یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ تحقیقاتی کمیشن کا انعقاد، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ون مین شو نہیں ہے، ایک بندہ فیصلے نہیں کرتا، پورا کا پورا کمیشن اور کمیٹیاں بنائی جاتی۔ حکومتی اور غیر حکومتی سطح پر نظام احتساب کا باقاعدہ نظام حضرت عمر کے دور میں وضع ہوا، یعنی اس حد تک وضع ہوا کہ حج کے میدان میں جب سارے کھڑے تھے میدان عرفات میں تو خطبہ دیتے تھے امیر المومنین، اور فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ کسی کو کوئی مسئلہ ہے، اور ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے ایک صحابی کا نام لیا بہت بڑے، ان کی شکایت پر اس صحابی کو حضرت عمر نے کوڑے لگائے۔ جب اس صحابی نے یہ کہا کہ آپ یہ نہ کریں، اس سے تو عوام جری ہو جائے گی، تو حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ میرے لیے عوام کو جری کرنا مقصود نہیں ہے، کیا میں تم کو ان پر حاکم بنا دوں؟ تمہیں اس طور پہ حاکم نہیں بنایا گیا، تمہیں تو ان کا منتظم بنایا گیا۔ حج کے مجمع میں سب کے سامنے اس صحابی کو کوڑے لگوائے اس ایک شخص کی شکایت پر۔ حکام سے حلف لینے کی روایت کا آغاز تاکہ شرعی حدود میں کام کریں، اپنی لیمیٹیشنز کو سمجھیں، حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ باقاعدہ عدالتوں کا قیام حضرت عمر کے دور میں ہوا، ہر علاقے میں۔ بیت المال اور اس سے متعلق دیگر اجارات کا قیام حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ نظام ٹیکسیشن اور عشر کا باقاعدہ نظام حضرت عمر کے دور میں ہوا، جو باقاعدہ اموال تعینات کیے گئے اور وہ نکال کے لاتے تھے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ کے درمیان شاہراہ، تاکہ ظاہر دونوں حرم تھے تو آنے جانے میں آسانی، اور اس شاہراہ کا سب سے پہلا اہتمام حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ پھر پینشن کے نظام کا اجرا، جنہوں نے ساری عمر سرو کیا ہو اور جب وہ آخری بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو ان کو چھوڑا نہ جائے، حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ جلا وطنی کی سزا کا انعقاد غدار اور دیگر لوگوں حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ محکمہ مذہبی امور کا قیام کہ باقاعدہ یہ اس چیز کو سنبھالیں گے، حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ مجلس عامہ کا قیام حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ طریق انتخاب کا اجرا، ووٹ آف کانفیڈنس جو اس صورت میں بیعت ہوتی تھی اس دور میں، وہ لیا کیسے جائے گا، اس کا پورا نظم حضرت عمر کے دور میں وضع ہوا۔ اس کے بعد غیر سیاسی اسلام کے فتنے کی سرکوبی، کہ جو شخص یہ تصور رکھتے تھے کہ اسلام اور سیاست کوئی الگ چیز ہے، حضرت عمر نے اس فتنے کی بھی سرکوبی کی۔ اور بعض صحابہ کرام کو جب حضرت ابو ہریرہ سے متعلق آتا ہے، ان کو ایک پولیس کی ذمہ داری دینے لگے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ اللہ کرنے دیں، تو حضرت فاروق اعظم جلال میں آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کیا نظم ریاست میں اور امور ریاست میں اس طرح کی ذمہ داری لینا، آپ اس کو اللہ کی اطاعت اور اللہ اللہ کرنے کے مد مقابلے اور اس کے خلاف سمجھ رہے ہیں؟ اس تصور کو دور کیا۔ محکمہ تعلیم کا قیام حضرت عمر کے دور میں۔ پھر غلامی کے رواج کو جو حضور کی تعلیمات میں تھا کہ ختم کیا جائے گا، اس کو میکسیمم جس خلافت میں ختم کیا گیا وہ حضرت عمر کی دور تھی۔ پھر مجلس خاصہ کا قیام عامہ کے بعد، وہ بھی۔ پھر چنگیوں کے انتظام کا اجرا، کہ جہاں ایک علاقہ ختم ہوتا تھا اور دوسرے میں داخل ہوتے تھے تو وہاں باقاعدہ چنگیوں کا، جس طرح اب وہ بنتی ہے، کیا کہتے ہیں، یا وہ ایک علاقے سے دوسرے انٹرچینج، موٹر وے پہ جو انٹرچینج ہے، اس دور میں چنگیاں ہوتی تھی، اس کا اجرا حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ مؤذنوں کی تنخواہوں کا اجرا حضرت عمر کے دور میں ہوا۔ اور باقاعدہ نہری نظام، نہروں کو کھدوا کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں لا جانا جہاں پہ زرعی زمین ہے، یہ سارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ تو یہ میں نے خاکہ پیش کیا ہے، یہ میری ایک میری کتابچہ ہے، میری رسالہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ لکھا ہوا بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اور یہ بچوں کے لیے بیسیکلی میں نے لکھا تھا۔ تو اس سے میں نے یہ عرض کر دیا، یہ پوری تاریخی ریکارڈ الشعبہ لے لیں، اور آپ اپنا ابن عساکر کی الصواعق المحرکہ لے لیں، یا آپ تاریخ کی طرف چلے جائیں اور اس میں البدایہ والنہایہ لے لیں، ابن کامل اپنا تاریخ کامل ابن اسیر لے لیں، ان سب کا خلاصہ یہ میں نے بتایا کہ یہ وہ امور تھے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیے گئے، اور یہی بنیاد تھی اصل خلافت راشدہ کی۔ اور بعد ازاں ملوکیت میں انہی اصولوں کو کمپرومائز کیا گیا، اور یہ کنٹریبیوشن تھی حضرت عمر فاروق کی اسلامی نظم ریاست کے قیام میں۔ اس لیے بعد ازاں، بلکہ ابھی ماڈرن دور تک عمر لا اور اس طرح کی ٹرمز چلتی ہیں، کیونکہ لوگ اس کو ایکنالج کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ سب بالکل واضح ہو جائے، حضرت فاروق اعظم کا دور وہ تھا کہ جس میں ڈیولپمنٹس تو ہوئیں، عدل اور جو سچ تھا اور حق تھا وہ اپنے پورے قد سے حضرت عمر کے دور میں کھڑا تھا۔